السلام علیکم۔ آج ہمیں اکنامکس فرسٹ ایئر اردو میڈیم سے ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا معاشیات کی ماہیت و وسعت۔ اس کے لیے اس طرح کوشچن پوچھا جا سکتا ہے ایگزام میں، معاشیات کی ماہیت اور وسعت کو واضح کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیے معاشیات کی وسعت یا معاشیات کی ماہیت و وسعت کا اندازہ مختلف ماہرین معاشیات نے معاشیات کی مختلف تعریفوں میں کس طرح کیا موضوع بحث کیا ہے، اس تعلق سے ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ بابائے معاشیات آدم اسمتھ کی مشہور کتاب ہے نا ویلتھ آف نیشن کے ذریعے معاشیات کی ماہیت اور وسعت واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد کئی ماہرین معاشیات نے معاشیات کی تعریف پیش کی ہے۔ کسی بھی سائنس کی وسعت میں اس بات کی تشریح ہوتی ہے کہ اس سائنس کا تعلق کن باتوں سے ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے معاشیات کی ماہیت و وسعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے روایتی معاشی نظریہ، دوسرا ہے جدید معاشی نظریہ۔ روایتی معاشی نظریے کا تعلق جو کلاسیکی ماہرین معاشیات نے معاشیات کی تعریف پیش کی ہے نا اس تعلق سے ہے، اور جدید معاشی جو نظریہ ہے یہ جدید ماہرین معاشیات جیسے کہ جے ایم کینز ہے، ان کے جو نظریات ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ روایتی معاشی نظریے کے تحت یہاں پر دیکھیے معاشیات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، مختلف شاخیں ہیں معاشیات کی، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے صرف سے مراد کیا ہے؟ صرف یعنی کہ خرچ کرنا، کنزمپشن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اشیاء و خدمات میں موجود افادہ، اشیاء ہو یا خدمات ہو، اشیاء جیسے کہ آپ لکھنے کے لیے پین استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اشیاء ہے، ایک شے ہے، اسی طرح خدمات یعنی کہ ٹیچر کی خدمات ہے، آپ کو پڑھانے والے لیکچرز کی خدمات ہیں۔ اگر اس میں کیا ہے افادے کی صلاحیت نہ ہو تو اس سے کسی کو فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس لیکچرر ہے پڑھانے کے لیے لیکن آپ کو وہ نہیں پڑھا رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں کالج آ کے، تو آپ ان کی خدمات کا آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر خدمات میں افادہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر پین میں کیا ہے انک نہیں ہے، سیاہی نہیں ہے تو وہ لکھنے کے لیے قابل نہیں رہے گا، یعنی کہ اس میں افادے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی شے اور جو خدمات ہے، اشیاء جو یا خدمات ہیں، اس میں کیا ہے افادے کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اشیاء و خدمات میں موجود افادے کے استعمال کو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح دیکھیے صرف پیداوار، مبادلہ اور تقسیم کی بنیاد ہے۔ پیداوار کی بنیاد کیسا ہوں گی؟ صرف یعنی کہ پیداوار کرنے کے بعد ہی صرف کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے۔ پیداوار میں افادے کی جو بھی پروڈکشن ہوگا، جو بھی اشیاء کی پیداوار ہوں گی اس میں افادے کی صلاحیت ہوں گی، اس کو استعمال کیا جائے گا، اس کا افادہ استعمال کیا جائے گا، تبھی وہ صرف کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا پیداوار کی بنیاد یہاں پر کیا ہے؟ صرف ہے۔ اسی طرح تقسیم کی بنیاد بھی صرف ہے۔ جو بھی پروڈکشن کیا جاتا ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ مختلف عاملین پیداوار ہے نا، مختلف عاملین پیداوار یعنی کہ جو عمل پیداوار میں حصہ لیتے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ یہاں پر زمین ہے، محنت ہے، اصل ہے، منتظم ہے۔ زمین کا معاوضہ لگان ادا کیا جاتا ہے اور محنت کا معاوضہ اجرت ادا کیا جاتا ہے۔ اصل کا معاوضہ سود اور منتظم کا معاوضہ یہاں پر نفع یا نقصان ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی پیداوار کی جا رہی ہے یہاں پر عاملین کا جو معاوضہ ہے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر کیا ہے؟ تقسیم کا جو عمل ہے، تقسیم کی بنیاد بھی یہاں پر صرف ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نیکسٹ دیکھیں گے، میں یہاں پر روایتی معاشی نظریے جو نیکسٹ قسم ہے پیداوار یعنی کہ پروڈکشن۔ معاشیات میں دیکھیے خام مال کو شکلی، مقامی، وقتی افادے کے ساتھ مکمل اشیاء میں تبدیل کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ پیداوار کہلاتا ہے۔ کسی بھی چیز میں تخلیقی صلاحیت پیدا کرنا، اس میں افادے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہاں پر کیا ہے؟ افادے کی صلاحیت پیدا کرنا یہاں پر پروڈکشن یا پیداوار کہلاتا ہے۔ کوئی چیز ہم پروڈیوس کر رہے ہیں لیکن اس میں افادے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ پیداوار نہیں کہلاتی۔ یعنی کہ ایک چیئر ہے، چیئر کے لیے اس کے کیا ہے
بیٹھنے کی جو صلاحیت ہے، اس کے 4 پیر برابر ہے نا، اگر اس کا ایک جو سو پیر آپ نہیں لگائیں گے تو یہ کیا ہے، بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتی ہے، اس میں افادے کی صلاحیت نہیں رہیں گی۔ پین تیار کریں گے، اس میں سیاہی نہیں رہیں گی تو اس میں افادے کی صلاحیت نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندتے ہیں، تو جب تک روٹی نہیں بنیں گی اس میں کیا ہے، روٹی میں کیا ہے، روٹی جب تک تیار نہیں ہوں گی اس میں استعمال کرنے کی صلاحیت، یعنی استعمال کرنے کے لیے افادے کی صلاحیت نہ ہوگی۔ تو اس طرح یہاں پر دیکھیے، جب بھی پیداوار کی جاتی ہے اس میں تخلیقی صلاحیت، افادے کی صلاحیت پیدا کی جانی چاہیے، یعنی کہ اس کو جو افادے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے وہ شکلی افادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب کیا ہے، ایک لکڑی ہے، لکڑی کو ہم اس سے کیا ہے چیئر یا ٹیبل تیار کرتے ہیں تو ایک شکل اسے دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، شکلی افادہ ہے۔ مکمل طور پر جب تک وہ تیار نہیں ہوں گی، جب تک اس میں افادہ نہیں پایا جائے گا، انکمپلیٹ چیز کبھی بھی افادہ نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح مقامی افادہ، کسی شے میں مقامی افادہ پیدا کرنا، یعنی کہ دیکھیے جو ریت ہوتی ہے نا، سمندر کے کنارے ریت پڑی ہوئی ہے تو اس میں کوئی افادے کی صلاحیت نہیں رہیں گی، جب اسے کیا ہے مارکیٹ میں فروخت کے لیے لایا جائے گا، کنسٹرکشن کے لیے، تو یہ کیا ہے، مقام کی وجہ سے یہاں پر افادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کسی چیز کو وقتی بنیاد پر کیا ہے، افادے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، یعنی کہ یہاں پر دیکھیے جو اناج ہوتا ہے نا، جیسے چاول ہے، اکتوبر نومبر میں چاول کی نئی فصل آتی ہے، اس کو جب کیا ہے کچھ وقت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، وہ پرانے ہو جاتے ہیں اور مارکیٹ میں اس کی بہت زیادہ قیمت آتی ہے، تو یہاں پر وقت کی بنیاد پر کیا ہے، افادہ پیدا کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے، وقتی افادہ کہلائے گا۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے، جیسے کہ بارش کے موسم میں کیا ہے، پیاز کی فصل خراب ہو جاتی ہے اور دوبارہ پیاز کی پیداوار کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت میں، تو اس سیزن میں دیکھیے آپ پیاز کی قیمتیں بہت زیادہ اونچی ہو جاتی ہیں، 100 سے کراس ہو جاتی ہیں اور دوسرے مقامات سے پیاز منگائی جاتی ہے، تو اس وقت کیا ہے، پیاز کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیا کریں گے، جتنا بھی اسٹاک رہے گا وہ جو کاروبار کرنے والے اس کو اور مزید اٹھا کے رکھتے ہیں تاکہ اور زیادہ قیمت بڑھنے پر اسے مارکیٹ میں لایا جائے اور اسے فروخت کیا جائے۔ تو اس طرح یہاں پر وقت کی بنیاد پر کیا ہے، بہت زیادہ افادہ حاصل کیا جاتا ہے، جس سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے افادے کے ساتھ مکمل اشیاء میں تبدیل کرنے کا عمل پیداوار کہلاتا ہے، یعنی جب تک کوئی بھی شے ہے نا مکمل نہیں ہوں گی، اس میں افادے کی صلاحیت نہیں پائی جائے گی۔ مکمل اشیاء ہی کیا ہے، افادہ فراہم کر سکتی ہے۔ ایسے عوامل جو عمل پیداوار میں حصہ لیتے ہیں، یعنی ایسے عوامل جو عمل پیداوار میں حصہ لیتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، عاملین پیداوار۔ عاملین پیداوار یعنی کہ جو پیداوار کرنے میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، ایسے ان کو کیا کہیں گے، ہم عوامل پیداوار کہیں گے یا عاملین پیداوار کہتے ہیں۔ یہ کتنے ہیں، 4 ہے، زمین ہے، محنت ہے، اصل ہے اور تنظیم ہے۔ ان کی محنت کا معاوضہ انہیں ادا کیا جاتا ہے۔ زمین کا جب استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ زراعت کے لیے ہو یا کوئی کارخانہ قائم کر رہے ہوں یا کوئی انڈسٹری قائم کر رہے ہوں زمین پر، یا کوئی دکان تیار کر رہے ہیں اور اسے کرائے پر دے رہے ہیں، تو اس کا معاوضہ یہاں پر کرایہ، جب کھیتی باڑی کرتے ہیں تو لگان کی صورت میں اس کا معاوضہ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا جیسے کرائے کے طور پر، جیسے کہ ملگی ہے یا انڈسٹری ہے، کارخانہ ہے، تو اس کو کیا ہے، ہم کرائے کے طور پر اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں زمین کا۔ محنت کیا ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی بھی ہو سکتی ہے۔ محنت چاہے جسمانی ہو یا ذہنی ہو۔ جسمانی محنت یعنی کہ مزدور جب ہاتھوں کے ذریعے محنت کر کے کام کرتا ہے کنسٹرکشن کے لیے، یا گھروں میں جو خادمہ ہیں کام کرتی ہیں، تو یہ جسمانی محنت ہے، اس کا معاوضہ ہم اجرت کی شکل میں دیتے ہیں۔ اور ذہنی جو محنت ہوتی ہے، جیسے کہ کمپیوٹر آپریٹر ہے، آپ کو پڑھانے والے لیکچررز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کا جو معاوضہ دیا جاتا ہے تنخواہ کی صورت میں دیا جاتا ہے ان کا معاوضہ۔ تو یہاں پر محنت کیا ہے، جسمانی اور محنت دو بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ اصل جو عامل ہے یہ بھی کیا ہے، پیداوار میں حصہ لیتا ہے۔ اصل یعنی کہ یہاں پر زر، مشینری، آلات و اوزار ہیں، تو یہ کیا ہے، پیداوار میں اضافے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اصل ہوگا اتنا زیادہ پیداوار میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اصل کے معیار پر پیداوار کا معیار کیا ہے، ڈیپینڈ ہوتا ہے۔
تو لہٰذا یہاں پر دیکھیے اصل وہ ہے جو مزید اصل پیدا کرتا ہے، یا اصل وہ ہے جس سے ہم اشیاء صارفین بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اصل کا جو معاوضہ ہے نا وہ سود ہے. اور نیکسٹ ہے تنظیم. تنظیم جتنا بہتر انداز میں تنظیم رہیں گی اتنی کیا ہے جو دیگر عاملین ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں گے اور ان سے بہتر انداز میں کام لے سکیں گی. تو ایسی آرگنائزیشن، ایسی تنظیم کیا ہے بہت فائدہ حاصل کرتی ہے، ورنہ کیا ہے دیگر صورتحال میں انہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر تنظیم کا جو معاوضہ ہوتا ہے نا وہ منافع یا نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ انڈسٹریز کے مالکین ہوتے ہیں یا کاروبار کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، کارخانے چلانے والے، یا جیسے آپ ایک مثال لے لیجئے، آپ کا جو کالج ہے نا اس کا ایڈمنسٹریشن چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ پرنسپل ہوتے ہیں. اگر وہ پرنسپل اپنے کالج کی اچھے سے دیکھ بھال کریں گے، پورا جائزہ لیتے رہیں گے ہر روز کلاس وائز، اور کوئی کس طرح پڑھا رہے ہیں اس کا جائزہ لیں گے، تو یہاں پر پڑھنے والے جو طلباء و طالبات ہوتے ہیں اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر منتظم اچھا نہیں رہیں گا، لیکچرز بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھائیں گے، کلاسز برابر ٹائم پہ نہیں لیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ خراب آتا ہے بچوں کا. تو لہٰذا منتظم جتنا بہترین اور کارکرد ہوں گا اور دوسرے عاملین سے بہتر انداز میں کیا ہے کام لیں گا، تو یہاں پر بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا منتظم کا جو معاوضہ ہوتا ہے نا، منتظم کا جو معاوضہ ہوتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ منافع یا پھر نقصان. دو بھی صورتحال کا یہاں پر سامنا منتظم کو کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر دیکھیے جو بھی کاروبار یا انڈسٹری جو چلانے والا ہے، آرگنائزر ہے یا منتظم ہے، تو اس کو کیا ہے مارکیٹ کی حالات کا جیسے کیا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. مارکیٹ میں اگر اس کی اشیاء کی جو کیا ہے جو پروڈکشن ہوا ہے، جو اشیاء کی پیداوار ہوئی مارکیٹ میں، اگر اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ رہیں گی تو یہاں پر کیا ہے منتظم یا جو آرگنائزر ہے اس کو منافع ہو سکتا ہے. اگر اشیاء کی ڈیمانڈ نہیں ہوں گی، کوئی اس کے مقابلے میں اور اچھی اشیاء مارکیٹ میں آ گئی ہے، تو اس کی اشیاء کی کیا ہے ڈیمانڈ کم ہو جائیں گی، تو اس صورتحال میں جو منظم ہے نا اس کو نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. نیکسٹ ہم دیکھیں گے مبادلہ یعنی کہ ایکسچینج کرنا، مبادلہ کرنا یا تبدیل کرنا. ایک شے کے بدلے میں دوسری شے بھی تبدیل کی جا سکتی ہے. جب زر کا وجود نہیں تھا تب کیا ہوتا تھا؟ اشیاء کے بدلے میں اشیاء تبدیل کی جاتی تھی، مبادلہ کیا جاتا تھا، جس کو ہم کیا کہتے تھے؟ بارٹر نظام. لیکن زر کے وجود کے ساتھ ہی بارٹر نظام کی جو خامیاں تھی تمام دور ہو گئی، اور زر کے آنے سے کیا ہے اشیاء کی چھوٹی سی چھوٹی مقدار اور بڑی سی بڑی مقدار کی پیمائش بھی ہم زر میں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا شے کا تبادلہ شے سے یا زر سے ہو سکتا ہے. زر کی ایجاد سے قبل جب بارٹر نظام رائج تھا، شے کا تبادلہ کیا ہوتا تھا؟ شے سے ہوتا تھا. بارٹر نظام میں کئی مشکلات تھیں. زر کی ایجاد کے بعد شے کی قدر کو زر میں ظاہر کیا جاتا ہے، جسے اشیاء کے تبادلے میں آسانی ہوئی ہے. یہاں پر دیکھیے ایک چھوٹی سی شے ہے، ایک تولہ بھی اگر ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کی قدر کو ہم کیا ہے ایک تولہ سونا، دیکھیے سونے کی قدر بہت زیادہ ہے. سونا کیا ہے کوئی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ قدرتی ذریعہ ہے. تو اس کی چھوٹی سی ایک تولہ بھی اگر سونا رہے گا تو اس کی بہت زیادہ قدر رہیں گی. اس قدر کو ہم جب زر میں ظاہر کرتے ہیں تو وہ اس کی قیمت کہلاتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر دیکھیے سونے کی قدر بہت زیادہ ہے تو اس کی قیمت بھی زیادہ رہیں گی. اسی طرح ہیرے کی قدر، وہ بھی ایک چھوٹا ایسا ٹکڑا رہیں گا لیکن اس کی قدر کیا ہے بہت زیادہ رہیں گی، بہت قیمتی چیز ہے. ہیرے جواہرات کوئی آسانی سے ملنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک قدرتی وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے جو ہر ملک میں یا ہر زمین میں نہیں پایا جاتا. ہر کیا ہے کوئلے کی کان میں ہیرا ہمیں کیا ہے نہیں ملتا. تو یہاں پر کیا ہے ہیرا کیا ہے ایک قیمتی چیز ہے جس کی قیمت یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی قیمت ہم کیا ہے یا قدر کیا ہے زر میں ظاہر کر سکتے ہیں. اسی طرح معمولی چیزیں ہیں، معمولی چیزوں کی قدر بھی ہم، جیسے پین ہے، پین کی قدر 5 روپے، یوز اینڈ تھرو پین یوز کریں گے آپ، اس کی قدر 5 روپے رہیں گی. اس کی قدر کو ہم جب قیمت میں ظاہر کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قیمت کہتے ہیں.
نیکسٹ ہم دیکھیں گے تقسیم، ڈسٹریبیوشن، تقسیم کرنا یعنی کہ بانٹنا۔ اب ہم یہاں پر کیا بانٹتے ہیں وہ دیکھیے۔ عمل پیداوار میں حصہ لینے والے جو عاملین پیداوار ہیں نا، کتنے ہیں؟ 4 ہے۔ زمین، محنت، اصل اور تنظیم۔ یہ عاملین کیا کرتے ہیں؟ پیداوار کرتے ہیں، پیداواری کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو وہ محنت کیے ہیں ان کا معاوضہ دینا ضروری ہے نا، تو ان کے درمیان اشیاء اور خدمات کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، اس کی وضاحت کس میں کی جاتی ہے؟ تقسیم میں کی جاتی ہے، ڈسٹریبیوشن میں کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہر عامل پیداوار کو ان کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ زمین کا معاوضہ یہاں پر لگان ادا کیا جاتا ہے، محنت کا معاوضہ اجرت ادا کی جاتی ہے، اصل کا معاوضہ سود ادا کیا جاتا ہے، اور تنظیم کا معاوضہ منافع یا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ مارکیٹ کے حالات کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے آمدنی جسے ہم انکم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ہر شخص کے مختلف معاشی سرگرمیاں انجام دے کر آمدنی حاصل کرتا ہے۔ آمدنی ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، کوئی کام انجام دینا پڑتا ہے، کسی مشغلے میں مصروف رہنا پڑتا ہے۔ تو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کیا ہے، افادے والی اشیاء تیار ہو اور وہ مارکیٹ میں فروخت ہو، اور اس کے فروخت ہونے سے کیا ہے، آمدنی حاصل ہو، یا کسی کے پاس کام کر رہے ہوں یا سروس کر رہے ہوں تو اس کے ذریعے ہمیں آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا تعلق کیا ہے؟ مادی اشیاء اور خدمات کی پیداوار سے ہوتا ہے۔ مادی اشیاء یعنی کہ جو اشیاء کی تیاری کی جا رہی ہے اس کو مارکیٹ میں ہم فروخت کریں گے تو اس سے ہمیں آمدنی حاصل ہوں گی۔ اسی طرح خدمات ہے یعنی کہ جب تک کیا ہے کوئی جا کر کوئی کچھ نوکری نہیں کرے گا اسے کیا ہے تنخواہ نہیں مل سکتی، اسے آمدنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح یہاں پہ مادی اشیاء اور خدمات کی پیداوار سے کیا ہے، یہاں پر آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ آمدنی ایک بہاؤ ہے، بہاؤ یعنی کہ جیسے پانی کی خاصیت کیا ہے؟ بہنا ہے، اسی طرح آمدنی کی خاصیت بھی کیا ہے؟ بہاؤ ہے۔ یعنی کہ جو آمدنی ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ٹکی ہوئی نہیں رہتی، ہمارے پاس رکی ہوئی نہیں رہتی۔ یعنی کہ ہم جو آمدنی حاصل کرتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں، تو اس طرح یہ آمدنی کیا ہے، ہمارے ہاتھ سے پھر ہم جہاں بھی خرچ کریں گے، جو بھی چیزیں لینے کے لیے خرچ کریں گے ان کے پاس آمدنی چلے جائے گی۔ پھر ان کے پاس جو آمدنی جا رہی ہے وہ ان کی ضروریات کے لیے جو چیزیں خریدتے ہیں وہ کیا ہے، وہاں پر جو دوسروں سے خریدتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اس طرح آمدنی کیا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ اس طرح منتقل ہوتے رہتی ہے۔ تو اس طرح آمدنی کیا ہے، یہاں پر بہاؤ ہے، آمدنی ایک جگہ رکنے یا ٹکنے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے روزگار۔ روزگار کو ہم امپلائمنٹ کہتے ہیں۔ معیشت میں روزگار کی سطح کا انحصار اشیاء صارفین اور اشیاء اصل کی طلب پر ہوتا ہے۔ یعنی معیشت یہ میں دیکھیے کوئی بھی معیشت ہو، ہندوستانی معیشت ہو یا کوئی بھی ملک کی معیشت ہو، وہاں پر جو روزگار کی سطح ہے، جو روزگار کا لیول ہے، یعنی کہ تمام قوم میں کتنے افراد کو روزگار دیا جا رہا ہے، یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ اس معیشت میں جو اشیاء صارفین اور اشیاء اصل کی پیداوار ہو رہی ہے نا، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کتنی ڈیمانڈ ہو رہی ہے معیشت میں، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوں گی تو اس کو تیار کرنے کے لیے بہت سارے افراد کی ضرورت پڑیں گی، جس کے لیے بہت سے لوگوں کو روزگار دیا جائے گا۔ اگر اشیاء صارفین اور اشیاء اصل کی ڈیمانڈ کم ہے تو اس لحاظ سے کم لوگوں کو روزگار دینے سے روزگار میں کمی رہتی ہے۔ تو یہاں پر روزگار میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ روزگار کا سائز دیکھتے ہیں کہ کتنے افراد کو روزگار دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہم اس بات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ بے روزگاری کی وجوہات کیا ہیں اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے۔ یعنی مکمل روزگار حاصل کرنا یہاں پر اہم مقصد ہوتا ہے۔ تمام افراد جو تعلیم یافتہ ہیں، کام کرنے کے قابل ہیں، فنی صلاحیتیں رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، تو ان افراد کو کیا ہے روزگار دینا یہاں پر اہم مقصد ہوتا ہے۔
اور یہاں پر دیکھیں مکمل روزگار سے مراد یہاں پر دی گئی قیمتوں یا شرح اجرت پر کام کرنے کے لیے راضی رہنا. مکمل روزگار کسے کہتے ہیں؟ ایسے بے روزگار افراد جو کسی بھی شعبے میں کیا ہے جو قیمت منتظمین کی جانب سے عائد کی جاتی ہیں اس قیمت پر اس اجرت پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم مکمل روزگار کہتے ہیں. یعنی کم سے کم اجرت پر بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے منصوبہ بندی اور معاشی ترقی. منصوبہ بندی کسے کہتے ہیں؟ پلاننگ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. دونوں میں کیا جو سو تعلق ہے یہاں پر دیکھیں گے ہم. جو بھی معیشت میں دستیاب وسائل اور مناسب اور کیا ہے وسائل ہوتے ہیں نا ان کو مناسب اور مؤثر طور پر کس طرح استعمال کرتے ہوئے پیداوار میں اضافہ کرنا چاہیے اس کے لیے ایک پلاننگ کی جاتی ہے, منصوبہ بندی بنائی جاتی ہے. منصوبہ بندی کیا ہے؟ معاشی ترقی کے لیے منصوبہ یا پلاننگ کی جاتی ہے. تو یہاں پر معاشی منصوبہ بندی سے مراد مخصوص مدت میں جو طے شدہ مقاصد ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے یہاں پر کام کیا جاتا ہے. فرض کیجئے کہ ہندوستان میں جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے اس کی جو مدت ہے نا وہ 5 سال ہے. تو 5 سال میں ہر 5 سال میں حکومت چینج ہوتی ہے اور ہر حکومت میں کیا ہے منصوبہ بندی کے لیے یہاں پر کیا کرتے ہیں منصوبہ بنایا جاتا ہے ہر شعبے کی ترقی کے لیے. زرعی شعبے کی ترقی کے لیے, صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے, تعلیمی شعبے کی ترقی کے لیے, اور اسی طرح ہر کیا ہے یہاں پر ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے. تمام شعبوں کے لیے یہاں پر پلاننگ کی جاتی ہے اور اس پلاننگ کے تحت بجٹ تیار کیا جاتا ہے. بجٹ یعنی کہ مالیہ فراہم کیا جاتا ہے. تمام جو ریلیٹڈ وزیر ہوتے ہیں ہر شعبے کے انہیں بجٹ فراہم کیا جاتا ہے اور یہ بجٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہر شعبے میں ترقی کے لیے کوشش کی جاتی ہے. جیسے کہ تعلیمی شعبہ ہے, تعلیمی شعبے میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ تمام طلباء و طالبات کو چاہے وہ اسکول KG سے PG تک جتنے بھی طلباء و طالبات ہوں ان کو بہتر انداز میں تعلیم دیتے ہوئے ان کی کیا ہے جو ہر سال پاس ہونے کا جو پرسنٹیج ہے نا اس کو بڑھانا یہاں پر مقصد ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہترین سے بہترین تعلیم دی جاتی ہے اور طلباء و طالبات کو اچھے نمبرات میں پاس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. انہیں اچھی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھے نشانات حاصل کر سکیں. تو اس طرح یہاں پر منصوبہ بندی کیا ہے کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے کی جاتی ہے اور جب یہ منصوبہ بندی سکسیسفل ہو جاتی ہے تو یہاں پر معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے جدید معاشی نظریے کیا ہے. جدید معاشی نظریوں کو یہاں پر دیکھیے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, جزوی معاشیات اور کلی معاشیات. جزوی معاشیات کو مائکرو اکنامکس کہتے ہیں اور کلی معاشیات کو ماکرو اکنامکس کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں مائکرو معاشیات کی جو انفرادی اکائیوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اسے ہم جزوی معاشیات کہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر فی کس آمدنی ہے. فی کس آمدنی یعنی کہ ایک فرد کی آمدنی کو ہم کیا کہیں گے؟ فی کس آمدنی. اور یہاں پر دیکھیے انفرادی اشخاص کا معاشی عمل دیکھیں گے. انفرادی اشخاص یعنی کہ ایک کاروبار کرنے والا ہے تو اس شخص کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے تو یہ اس کے ذاتی انفرادی شخص کی آمدنی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. اس کے برتاؤ یعنی اس کا جو بزنس ہے کس طرح سے چل رہا ہے, کتنی آمدنی حاصل ہو رہی ہے, یہ کس میں آئیں گا؟ جزوی معاشیات میں آئیں گا. اسی طرح جزوی معاشیات میں پیداوار کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے. یہاں پر جزوی معاشیات میں ہم کیا کرتے ہیں پیداوار کی جو قیمتیں ہوتے ہیں نا, پیداوار جو پروڈکشن کیا جا رہا ہے اس کی قیمتیں یعنی کہ پرائس کیا ہونا چاہیے. جیسے پین تیار کیا جا رہا ہے تو پین کی قیمت کیا ہونا چاہیے, پرائس یعنی کہ قیمت کیا ہونی چاہیے, اس کا تعین کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں جزوی معاشیات میں عاملین جو پیداوار ہیں یعنی کہ عاملین پیداوار چاہ رہے ہیں نا
زمین، محنت، اصل اور منتظم. تو یہ جو پیداوار میں حصہ ادا کر رہے ہیں، پروڈکشن کر رہے ہیں، ان کا معاوضہ کتنا ہونا چاہیے. عاملین کا معاوضہ بھی یہاں پر طے کیا جاتا ہے. عاملین کا کتنا معاوضہ ہونا چاہیے، یہ کس میں طے کیا جاتا ہے؟ جزوی معاشیات میں طے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جزوی معاشیات میں کس طرح معیشت میں فلاح حاصل کی جانی چاہیے، فلاح کس طرح حاصل کرنا چاہیے، فلاح کس طرح حاصل کرنا چاہیے، اس تعلق سے بھی یہاں پر بحث کی جاتی ہے. اور اس کے لیے ایک بہترین مثال آپ کو اس طرح دی جا سکتی ہے کہ آپ کا جو کالج ہے، کالج میں جب تمام کلاسز ہے، تمام گروپس ہے، اس میں ایک خاص گروپ کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ HEC فرسٹ ایئر اردو میڈیم کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، تو یہ کس میں آئیں گا؟ جزوی معاشیات میں آئیں گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح HEC فرسٹ ایئر اردو میڈیم میں تمام کلاس میں ایک خاص لڑکی کے تعلق سے، خاص طالبہ کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تمام اسٹیٹ میں فرسٹ رینک حاصل کیا ہے اینیول ایگزام میں. خاص لڑکی، وہ جو خاص لڑکی ہے نا، کس خصوصیت کی بنا پر بات کی جا رہی ہے؟ تمام اسٹیٹ میں فرسٹ رینک، تمام ڈسٹرکٹ میں فرسٹ رینک آیا ہے. تو کتنی اچھی بات ہے یہ، اگر ایسا کوئی فرسٹ رینک لائے تو یہاں پر یہ پرٹیکولر جو طالبہ کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، تو یہ کس میں آئیں گا؟ جزوی معاشیات میں آئیں گا، کیونکہ اس میں ایک لڑکی کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے. اسی طرح تمام گھنے جنگل میں صرف ایک درخت کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، جو پرٹیکولر درخت ہے، خاص درخت ہے، اس درخت کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، تو یہ جزوی معاشیات میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے کلی معاشیات کیا ہے. کلی معاشیات کو ہم ماکرو اکنامکس MA سے ظاہر کرتے ہیں. ماکرو اکنامکس. ٹھیک ہے نا. معاشیات کی جو مجموعی اکائیاں ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ مجموعی اکائی کو لیا جاتا ہے، کل اکائیوں کو لیا جاتا ہے. تو جب معاشیات میں مجموعی اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلی معاشیات کہتے ہیں. کلی معاشیات میں دیکھیے قیمتوں کی عام سطح دیکھیں گے. قیمتوں کی عام سطح یعنی کہ تمام ملک کی سطح پر کسی خاص شے کی کیا قیمتیں ہوں گی. جیسے کہ پیٹرول ہے، پیٹرول کی قیمت جو مرکزی حکومت طے کرتی ہے، وہی قیمتیں تمام قوم کیا ہے؟ فالو کرتی ہے، خریدتی ہے اسی قیمت پر. اسی طرح نیشنل لیول پر، قومی سطح پر جو سونے کی قیمت عائد کی جاتی ہے، اسی قیمت کے حساب سے سونا کیا ہے؟ خریدا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ قیمتوں کی عام سطح ہے. اسی طرح ریاست تلنگانہ میں جو رعایتی داموں پر کیا ہے راشن دیا جاتا ہے، اس کی قیمتیں بھی ہر مقام پر کیا ہے؟ ایک ہی ہوتی ہیں تمام ریاست میں. جیسے کہ یہاں تلنگانہ ریاست میں جو راشن دیا جاتا ہے، وہاں پر چاول کیا ہے؟ 1 روپیہ کلو ہے. تو ہر کسی کو یہاں پر کیا ہے؟ 1 روپیہ کلو کیا ہے؟ چاول ملیں گا. تو یہ کیا ہے؟ قیمتوں کی عام سطح ہے، جو سب کے لیے عام ہوتی ہے، کسی کے لیے الگ الگ نہیں ہوتی ہیں. تو کلی معاشیات میں قیمتوں کی عام سطح دیکھیں گے. کسی خاص شے کی کوئی الگ الگ قیمت نہیں ہوتی یہاں پر، بلکہ عام قیمت کی سطح ہوتی ہے. تو یہ کس میں آئیں گا؟ کلی معاشیات میں آئیں گا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیے کلی معاشیات کی جو اور ایک مثال ہے، قومی آمدنی ہے. تمام قوم کی آمدنی، تمام ملک کی آمدنی، یعنی 1 سال کی مدت میں کسی ملک میں جو جملہ اشیاء اور خدمات کی پیداوار ہوتی ہے نا، اس کی جو بازاری قدر ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قومی آمدنی کہتے ہیں. تو قومی آمدنی کیا ہے؟ یہاں پر کلی معاشیات کی مثال ہے. اسی طرح مجموعی صرف کو دیکھیں گے. صرف یعنی کہ خرچ کرنا، تمام ملک کی سطح پر کتنا خرچ ہوا ہے. تو یہاں پر دیکھیے مجموعی صرف دیکھیں گے. صرف یعنی کہ خرچ کرنا. مجموعی صرف کیا ہے؟ کلی معاشیات کی مثال ہے. اور مجموعی بچت دیکھیں گے ہم یہاں پر. مجموعی بچت. اور یہاں پر دیکھیں نیکسٹ
روزگار کا مطالعہ بھی یہاں پر کیا ہے کلی معاشیات میں کیا جاتا ہے. روزگار یعنی کہ یہ تمام افراد کو روزگار دینے کے تعلق سے ہے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کس طرح دیا جانا چاہیے, تو یہ روزگار کا جو تعلق ہے یہ کلی معاشیات سے ہے. تو اس طرح یہاں پر دیکھیے کلی معاشیات کا جو اہم پہلو ہوتا ہے نا, اہم پہلو یہاں پر کیا ہوتا ہے, معاشی نمو ہوتا ہے. کلی معاشیات کا اہم پہلو یہاں پر دیکھیے معاشی نمو کس طرح حاصل کرنا یہاں پر کلی معاشیات کا اہم پہلو ہوتا ہے. تو اس طرح یہاں پر ہم آج کیا ہے جزوی معاشیات اور کلی معاشیات اور روایتی نظریے پڑھے ہیں معاشیات کے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایگزام میں اس کا کوشچن پوچھا جاتا ہے. تو اسائنمنٹ اس طرح ہے یہاں پر آپ کے لیے, معاشیات کی ماہیت اور وسعت کو واضح کیجئے. تو اس کا یہ آنسر آپ کیا ہے لکھیے, جس کے لیے آپ کو 5 مارکس ہے. ایگزامس کی تیاری کیجئے. بیسٹ آف لک. تھینکس فار واچنگ.